أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تمام تعریفیں، تمام بڑائی، تمام کبریائی، تمام قدرتیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور پالنہار ہے، جو دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، مصیبتوں کو ختم کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، جائز آرزو و خواہشات کو پورا کرنے والا، جو مکمل قدرت رکھنے والا اکیلا رب ہے. اس کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہیں اور اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں. بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصی طور پر نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، شافی محشر، مقام محمود کے مالک، صاحب براق و صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا. نومبر کی پہلی تاریخ کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا. یہ پیر کا ایک بڑا آپریشن ہوا ہے، اسی لیے میں بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہوں. امید ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. آئیے آج کے عنوان کی طرف. آج مجھے خطبہ جمعہ کا عنوان دیا گیا ہے ملک اور دنیا میں سلامتی کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہے. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پس پردہ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ ایک بات اچھے سے سمجھ جائیں. اللہ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، اور اللہ نے جو پہلے انبیاء کو کلام دیا تھا اس میں سے چیدہ کہیں کچھ آیتیں رہ گئی تو ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کائنات کا رب جو سب سے پہلی چیز زمین پر چاہتا ہے وہ ہے سلامتی، امن، شانتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفت ہے، ایک نام ہے السلام، پیس، the peace giver, the peace establisher. امن و سلامتی عطا کرنے والا، امن و سلامتی قائم کرنے والا، امن و سلامتی کا پیدا کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر سب سے پہلی جو چیز چاہتے ہیں وہ ہے سلام. نماز کے بعد ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اللہم انت السلام ومنک السلام. اے اللہ آپ سلام ہیں، آپ ہی سلامتی عطا کر سکتے ہیں، آپ ہی شانتی عطا کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ یاد دلایا جا رہا ہے 5 وقت دن میں فرض کے بعد یہ دعا پڑھ کر کہ سلام، سلامتی اس دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث مبارکہ ہے. اس سے پہلے ایک حدیث آیت سنا دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پسند کیا ہے دین اسلام، سلامتی والا دین. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو غیر دوسرا اسلام کے علاوہ طریقہ لے کر آئیں گے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. پتا چلا کہ اللہ کے پاس دنیا میں، اللہ کے پاس آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبول کریں گے وہ سلام ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے. اور نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ ہی کی عبادت کر، اس کے ساتھ شرک مت کر. ایک رب کی عبادت کر، تیری نماز، تیری قربانی، تیرا جینا، تیرا مرنا، تیرے رکوع، تیرے سجدے، تیری دعا، تیری توبہ، تیری استغفار، تیری زکوٰۃ، تیرے صدقات، تیرے خیرات، تیرا حج، تیرے عمرے، تیری ہر نیکی اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہیں. اللہ نے اعلان فرمایا تھا قل
ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے نبی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نبی کی بھی ہر عبادت اللہ کے لیے ہوگی اور ہماری ہر عبادت بھی اللہ کے لیے ہوگی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ ہی کی عبادت کر، شرک مت ٹھہرا۔ غریب بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا، اور جن کو پہچانتا ان کو سلام کر دے، جن کو نہیں پہچانتا ان کو بھی سلام کر دے، اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ ہی کی عبادت، غریبوں کو کھانا کھلانا، نمازیں قائم کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، روزے رہنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ذکر اذکار توبہ استغفار کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، والدین رشتہ داروں بیوی بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، پیٹ بھر کر بھوکے پیٹ کو کھانا کھلانا بڑی نیکیوں میں سے نیکی۔ یہ کرتے ہوئے تو سلام کرنا شروع کر دے، جن کو پہچانتا ان کو بھی اور جن کو نہیں پہچانتا ان کو بھی۔ تیرے دل میں تکبر نہ آئے، تو انانیت پہ نہ جائے، تو یہ نہ سوچے میں بڑا ہوں، تو یہ نہ سوچے انہیں کون ہے، تو یہ نہ سوچے انہیں کون سی جماعت کا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ انہیں تو بچہ ہے۔ نہ، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہوئے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ تو سلام کر لے اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے بعد، اللہ کے پاس سب سے محبوب آدمی، سب سے پسندیدہ آدمی، کروڑ پتی ارب پتی نہیں، بڑی بڑی جائیداد پلین ہیلی کاپٹر والا نہیں، بڑی بڑی گاڑیوں والا نہیں، بڑے بڑے فیکٹریز بینک بیلنس والا نہیں، بڑے بڑے عہدے والا نہیں، بڑی بڑی پارٹی کا لیڈر کنگ پریسیڈنٹ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ مسلمان آدمی وہ جو سلام کرنے میں پہل کر دے۔ کوئی دو ملے السلام علیکم بول دے، وہ سب سے پسندیدہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سلام کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سلام کر دیتے ہیں، آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کروں گا۔ یہ کہہ کر، یہ سوچ کر تہجد کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں سردی کے دنوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے نکلیں گے اور میں سلام کر دوں گا آج انشاءاللہ۔ ہر وقت اللہ کے نبی پہل کرتے ہیں، آج میں پہل کروں گا، میرے آقا کو میں سلام کروں گا۔ یہ کہہ کر تہجد میں، مدینے کی سردی میرے بھائی آخری سردی رہتی، جو عمرے حج پر گئے جانتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے کر جائے رب العالمین۔ صحابی بیٹھ جاتے ہیں اوڑھ لپٹ کر دروازے کے باہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے اور میں سلام کر دوں گا۔ اتفاق دیکھیے اس وقت اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے وقت السلام علیکم بول لیتے ہوئے نکلے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ اکبر، آج اتنا سوچ کر اتنی پلاننگ کے ساتھ آیا اور اللہ کو منظور یہ آج بھی میرے آقا نے مجھے سلام کر دیا۔ بھائیو بزرگو دوستو، سلام، ماؤں بہنوں سلام۔ اللہ کے نبی فرماتے تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اتحاد پر نہ ہو، اور ہرگز اتحاد پر نہیں آ سکتے جب تک تم آپس میں خوب سلام نہ کرو۔ گھر میں داخل السلام علیکم، گھر سے نکلتے وقت السلام علیکم، چلتا ہوا آدمی بیٹھنے والوں کو السلام علیکم، گاڑی پہ جاتا ہوا سواری پر رستے چلنے والوں کو السلام علیکم۔ یہ ہم کو ملتا ہے قرآن حدیث سے، سلام سلام سلام۔ اب سلامتی کی ضرورت کیوں ہے سمجھ جائیے۔ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں، میرے اولاد کے لیے، اپنے لیے، آپ لوگ اپنی اولاد کے لیے، آپ کی اولاد خود ان کے لیے ایک پلان رکھے بھی ہے، ہم ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے۔ سب کے ذہنوں میں پلاننگ چل رہی بھائی، سب کے گول اور ٹارگٹ ہے۔
مسلم اور غیر مسلم، ہندوستانی یا غیر ہندوستانی، امریکن یا یورپین، افریقن یا آسٹریلین، سب کے ذہنوں میں پلان ہے۔ بعض کے ذہنوں میں اچھا پلان ہے، بعض کے ذہنوں میں زہریلا پلان ہے۔ اچھا پلان رہا تو خود کا بھی فائدہ، قوم کا بھی فائدہ، ملک کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ۔ زہریلا پلان رہا تو دوسروں کا لیے گڑھے کھودتے، جا کے خود گرتے اس کے اندر۔ آج کل ذرا زیادہ ہی دیکھنے میں آ رہا، دوسروں کے لیے نکال کے لے جا کے ڈیٹینشن سینٹر میں بند کرتے، بولے تھے 40 کروڑ نوکریاں بند کر لیے، 3 لاکھ کمپنیاں بند کر لیے۔ تو بعض ہوشیار لوگ ہیں جو زیادہ ہی ہوشیار ہے، ڈیڑھ ہوشیار، جو اللہ اس کے نبی کے حکام کی خلاف ورزی کر کر شیطان کا رستہ اپناتے ہیں، سلامتی کو چھوڑ کر بربادی کا رستہ اپناتے ہیں، قوموں کی بربادی کی پلاننگ کرتے ہیں، اور رب العالمین عرش عظیم کا مالک خود ان کو اس گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتا ہے۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو، جو پلان ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو گول ہے، ماؤں اور بہنوں کا بھی گول ہوگا، میرا بچہ یہ بنے، میرے شوہر یہ بنے۔ اس کے لیے ہماری سوسائٹی اور ملک اور دنیا میں سب سے پہلی جو چیز لگتی ہے وہ سلامتی لگتی ہے، امن و سلام۔ سب سے پہلی چیز امن و سلامتی۔ امن و سلامتی رہی، پڑھائی برابر ہوگی، تعلیم برابر ہوگی۔ امن و سلامتی رہی، نوکریاں برابر ملتے رہیں گے۔ امن و سلامتی رہی، کاروبار برابر چلتے رہیں گے۔ امن و سلامتی رہی، آپس کے تعلقات اچھے رہیں گے۔ امن و سلامتی رہی، گھر کے شادیاں وغیرہ وقت پر ہوا کرے گی۔ امن و سلامتی رہی، غم کے اندر اگر کسی کا دوا کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، صحیح طریقے سے حل کیا جائے گا۔ امن و سلامتی رہی، خارجی مسائل، انٹرنل میٹرز کو اچھا سالو کر سکتے۔ امن و سلامتی رہی، ایکسٹرنل میٹرز کو اچھا سالو کر سکتے۔ امن و سلامتی رہی تو دشمنوں سے اچھی پلاننگ کے ساتھ نپٹ سکتے۔ امن و سلامتی نہیں رہی، ان میں سے کوئی بھی چیز صحیح نہیں کر سکتے۔ زیادہ دور مت جائیے، ذہن کو کھولیے، آنکھوں کو کھولیے، پچھلے 6 سال کے نیوز پیپر اور نیوز دیکھ لیجئے۔ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے امن و سلامتی کا خرابہ کیا، 5ویں نمبر پہ تھا ہمارا ملک دنیا میں، 164ویں نمبر پہ لے جا کے رکھ دیا۔ 5ویں نمبر سے 164۔ کیوں؟ اللہ کے قانون امن و سلامتی کا انکار کیا، اللہ نے زندگیوں کو ڈاواڈول کر کے رکھ دیا۔ معصوموں کا قتل عام کیا، اللہ نے زندگیوں کو تباہی کی طرف لے کر جا کر رکھ دیا۔ غریبوں کے کاروبار کو جلایا، اللہ نے تمہاری زندگیوں کو بربادی کی طرف لے کر چلے گئے۔ دین کے کام کرنے والوں کی زندگیوں میں پریشانیوں کو لایا، اللہ نے تمہاری زندگیوں کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا۔ امن و سلامتی بھائیوں بزرگوں دوستو قائم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، بگاڑنے کے لیے چند گھنٹوں میں بگڑ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے اور پہلا کام آپ نے یہ کیا، مدینہ میں جتنے گروپس تھے، بنو قریظہ اور دوسرے قبیلے، یہودیوں کے قبائل اور عرب کے قبائل، سب کو بٹھا کر آپ نے سب سے پہلا دستور بنایا کہ مدینے کے اندر ہم مل جل کر رہیں گے، مدینے کی حفاظت کریں گے، مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو ہم سب مل کر ڈٹ کر حفاظت کریں گے، اندر کا مسئلہ رہا اپنی اپنی کتابوں سے حل کریں گے۔ یہ کیوں تھا کانسٹیٹیوشن؟ کیوں اللہ کے نبی نے بنایا؟ اس لیے کہ مدینے کے اندر امن و سلامتی رہے گی تو مدینے کے باہر کے دشمنوں سے اچھا نپٹ سکے۔ آپ دیکھیے بہت ہی تکلیف کا مقام ہے، جس ملک کے لیے مسلمانوں نے خون پسینہ اور زندگیاں لگا کے آزاد کرائے، جس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بڑے ہمارے علماء نے ایک ایک دن میں 40 ہزار علماء نے پھانسی کو قبول کیا، ایسے ملک کی آزادی کے لیے آزاد ہونے کے بعد جب انٹرنلی پرابلم شروع ہوتا ہے تو ہمارے بارڈرز پر پڑوسی ملک قبضہ کرتا ہے اور ہماری زمین کو ہتھیا لیتا ہے، ہماری زمین کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اندر سے ایک نہیں ہو سکے ہندوستانی، غیروں کو باہر سے موقع مل گیا۔ اندر امن و سلامتی نہیں تھی، باہر والے نے فائدہ اٹھا لیا۔ تو امن و سلامتی
ہر نعمت دنیا کی آپ نے میں نے انجوائے کرنا ہے، حلال نعمت، امن و سلامتی لازم۔ اور اس کے لیے اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ اللہ نے کتاب اللہ ہر نبی کے ذریعے کتاب نازل فرمائی۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ أَجْرٍ کتاب، ہر قوم کے لیے ہم نے نبی بھیجا، ہر قوم کے لیے ہم نے کتاب نازل فرمائی۔ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا، اور اللہ نے قرآن بھیجا شفاء و رحمۃ للمؤمنین ھدی للناس بنا کر اللہ نے قرآن مجید کو بھیجا۔ سلامتی، ہدایت والی، شفا والی کتاب بنا کر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے ذریعے اس کو سمجھایا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر قوم کا بھائی اور بہن امن و سلامتی کے ساتھ رہیں اور ترقی کریں، سب کو سکون مہیا ہو۔ مجھ سے پوچھنے لگے ٹی وی کے اوپر، امریکہ یورپ میں تو اسلام نہیں ہے، اتنی ترقی کیسا کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا وہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس پہلے انبیاء اور کتابیں آئی تھی، اس کا کچھ حصہ وہ ابھی بھی فالو کرتے ہیں، کچھ حصہ، اور باقی کا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا، بدل دیا، بھلا دیا۔ جو حصہ فالو کرتے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے، جو حصہ بھلا دیے، چھوڑ دیے، انکار کر دیے، اس پر بربادی آتی ہے۔ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا انہوں نے ایمانداری، سچ بولنا اور اپنے وعدے کو پورا کرنا، ایسی اچھی اچھی باتوں کو اپنایا، نتیجے میں اللہ نے غلام علیم بنی اسحاق کی نسل کو اللہ نے کہا تھا عقل والی جماعت ہے، تیز قوم رہے گی۔ اللہ نے برکت دی ان کے دماغوں میں، اور ٹیکنالوجی میں وہ آگے نکل گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، بڑے بڑے کمپنیز بنائیں، بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے لیے سیٹلائٹس بنائیں، بڑے بڑے ایروپلینز بنائیں، ہر ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ انہوں نے کر کے بتایا۔ جب انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا، حجاب نہیں رکھا، گلی گلی ان کے بیٹیوں کی عزت لٹ رہی ہے۔ شراب کو حلال کیا، لاکھوں لوگ کینسر سے مرتے ہیں۔ تمباکو کو حلال کیا، لاکھوں لوگ کینسر سے مرتے ہیں۔ آج بھی کووڈ میں سب سے زیادہ یورپین اور امریکنز مر رہے ہیں، لگ بھگ 15 لاکھ کے قریب ختم ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ شراب اور تمباکو کی وجہ سے امیون سسٹم گر گیا، کووڈ کا حملہ ہوتا ہے، بندہ بندی ختم ہو جاتے ہیں۔ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی اس لیے بچ گئے، ابھی بھی شراب اور تمباکو کا زیادہ استعمال نہیں ہے۔ اللہ نے امیون سسٹم اسٹرانگ رکھا ہے، اللہ بچاتے لے چل جا رہا، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے کہا انہوں نے شراب تمباکو کو حلال کیا، بربادی ہے۔ انہوں نے ہوموسیکسوالٹی اور پروسٹیٹیوشن، زنا اور قوم لوط کی حرکت کو حلال کیا، اللہ نے ان کے اندر ایڈز کو نازل کر دیا۔ لاکھوں لوگ مرتے ہیں ایڈز سے، کینسر سے۔ تو جہاں پر انہوں نے اللہ اس کے نبی کے احکام کی فرمانبرداری کی، اللہ کا وعدہ تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ، اور تم اطاعت کرو اللہ اس کے نبی کی، اسی میں اصل کامیابی ہے۔ الحمدللہ جہاں پر امت مسلمہ نے بھی اللہ اس کے نبی کی اطاعت کو سینے سے لگایا، اللہ نے عزت سے نوازا، دولت سے نوازا، رواب سے نوازا۔ جہاں امت مسلمہ نے اللہ اس کے نبی کے احکام پہ کمپرومائز کیا، شرک و بدعت کی طرف گئے، کروڑوں میں ہے، اللہ نے ذلیل کر کے غیروں کے پیروں پہ رکھ پٹک دیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی میرے بھائی، اسلام کو اپنائیں، دل سے، دماغ سے، روح سے، جسم سے، زندگیوں سے اس کو نافذ کرے گھروں کے اندر، اللہ ہی کی عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرے۔ اللہ نے زندگیوں میں خیر و برکت اور سلامتی دی، غیروں کے دلوں پر رعب ڈال دیا، زمین کا وارث اللہ نے بنا دیا۔ وعدہ تھا اللہ کا سورہ مومنون، سورہ نجم، اللہ فرماتے ہیں تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ اسلام ہے، تم یہ عمل کر لو، تم کو اس زمین کا اللہ بادشاہ بنا ڈالیں گے۔ You will be the king of the land if you establish prayer, establish zakah, invite for what is right, forbid what is wrong. اتنا کر لو۔ رسول اللہ اور صحابہ کے لیے بہت بڑی آرمی نہیں تھی، اللہ
کہیں پر امت مسلمہ نے جب یہ چھوڑا تو بربادی آ گئی. آج غیر مجھ سے سوال کرتے ہیں سب سے کم پڑھے لکھے آپ کے پاس کیوں؟ میں کہتا ہوں ہم نے قرآن حدیث چھوڑ دیا. پوچھتے ہیں آپ کے بچے گھر میں پڑھ لیے؟ بولے ہوم اسکولنگ اتنا اچھا کیسا پڑھ لیے؟ میں نے کہا کہ ہم نے نمازیں اور قرآن حدیث شروع کر لی. پوچھتے ہیں ٹیکنالوجی میں مسلمان پیچھے کیوں؟ میں کہتا ہوں ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا. پوچھتے ہیں مسلمانوں کی حکومت ہاتھ سے کیوں جا رہی ہے؟ میں نے کہا ہم نے توحید و سنت، قرآن حدیث اور اسلام سلام کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں آپس میں اتنے گروپس کیوں ہیں آپ کے پاس؟ میں کہتا ہوں ہم نے اللہ کے کلام اور نبی کے احادیث کو پڑھنا چھوڑ دیا. کہتے ہیں آپ لوگ آپس میں اتنا لڑتے کیوں؟ آپس میں اتنے مرڈرز کیوں ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ ایک دن ادھر ایک دن ادھر، ایک محلہ نہیں جاتا. اب تو بورا بنڈا سنت نگر کا بھی نام سرخیوں میں ہے، خون خرابے میں. اللہ حفاظت کرے نوجوانوں کی، ہمیں اللہ حفاظت کرے. خون خرابہ کیوں؟ میں کہتا ہوں اللہ نے ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا. جو قوم نے قرآن حدیث کو چھوڑا اس پر بربادی آئی. چائنا ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو. چائنا آج $30 بلین کا مالک ہے. آپ جا کر زندگیوں کو ٹٹولیے، اللہ کے قسم سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا، دماغ کا، روح کا سکون اللہ کے ذکر اور اسلام میں تھا. جب انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کی زندگیوں سے سکون اور سلامتی کو نکال دیا. بلڈنگاں ہیں، کار ہے، پلین ہے، ٹرین ہے، ٹیکنالوجی ہے، موبائل ہے، سیٹلائٹس ہے، ہاسپٹلس ہے، اسکولس ہے. نہیں ہے تو اللہ کے دین کا ذکر نہیں، اللہ کا ذکر نہیں تو زندگی میں سکون نہیں، سوائے بربادی ہے. بھائیو، بزرگو، دوستو، امن و سلامتی لانے کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری. ماں اور بہنوں، آپ کان کھول کر سن لیجئے. عزت سے رہنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں، اپنی نسل کو عزت سے دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ تابعین طبع تابعین کی طرح یہ دنیا اور آنے والی دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں. اگر ہم مال و دولت کے انبار چاہتے ہیں، ہم عزت اور حکومت چاہتے ہیں تو اسلام، سلام، سلامتی کو اپنانا پڑے گا. سلامتی کو اپنانا پڑے گا. قرآن حدیث کھولنا پڑے گا. نماز وقت پر ادا کرنی پڑے گی. جمعے کی فجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے پسندیدہ نماز پورے ہفتے کی اللہ کو جمعے کی فجر ہے. کتنے لوگوں نے بیوی بچوں کے ساتھ آج نماز ادا کی اور کتنوں نے نہیں کی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لیجئے. رات بھر بدعتوں میں جگتے رہے، فجر کی نماز کو ضائع کیا، اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. دن کی پہلی لڑائی شیطان سے فجر کے وقت. رسول اللہ فرماتے ہیں جب بندہ اٹھتا ہے رضائی ہٹا کر، چادر ہٹا کر، تو ایک کھیٹی کھلتی ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے دوسری کھیٹی شیطان کی کھلتی ہے. جب بندہ نماز کے لیے ٹھہرتا ہے تیسری کھیٹی کھلتی ہے. تینوں کھیٹیاں شیطان کے کھل گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی اللہ کی پناہ میں ہے، جس نے فجر ادا نہیں کی اللہ کی پناہ کے باہر ہے. جب اللہ ہی پناہ نہ دے تو کوئی نہیں بچا سکتا میرے. تو بھائیو، بزرگو، دوستو، کہیں پر ہم سلام کو بھول گئے، اسلام کو بھول گئے، پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے میں مس کر دیے، اس کو پھیلانا بھول گئے. تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے ہمارے ملک اور دوسرے ممالک میں جو بربادی آ رہی ہے، غریب کسان پریشان ہیں، سود کی وجہ سے زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے، جتنے کسان خودکشی کر رہے ہیں اللہ کو وہ تو جواب دیں گے، ساتھ میں امت مسلمہ بھی دے گی. اللہ پوچھے گا میں نے زکوٰۃ کا نظام دیا تھا، سود کو حرام قرار دیا تھا، تم کیا کرے؟ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، ہم نے کتاب نازل کی اللہ کے نبی، اللہ نے کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے. شرک، بدعت اور حرام کا اندھیرا، سود، زنا، شراب، تمباکو کا اندھیرا، دہیج اور دوسرے قتل و غارت گری کا اندھیرا سے نکال کر
سلامتی، توحید، سنت، نماز، زکات، توبہ، استغفار، عمرہ، حج، صلہ رحمی، صدقات کی طرف لے کر آئیں۔ آپ کو یہ ذمہ داری تھی، مجھے یہ ذمہ داری تھی، کسان مرے گا تو جواب دے گا، ہم کو بھی جواب دینا پڑے گا، سود کا نظام کیوں نہیں ہٹائے؟ سگی ماں کے ساتھ زنا کے برابر کا گناہ تھا، سگی اماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا برابر کا گناہ تھا، کیوں نہیں ہٹائے؟ اللہ اس کے نبی سے جنگ کا گناہ تھا، کیوں نہیں ہٹائے؟ زکات کا نظام مسجدوں کے تحت، مدرسوں کے تحت، جماعتوں کے تحت، بیت المال کیوں نہیں لائے؟ کاروباریوں کو بلا سودی خرچ کیوں نہیں دیا؟ مریض کو خرچ کیوں نہیں دیا؟ بیوہ کی مدد کیوں نہ کی؟ مسکین کی مدد کیوں نہ کی؟ یتیموں کو کھانا کیوں نہ کھلایا؟ اللہ یہ ضرور پوچھے گا میرے کو۔ آج لیبر مر رہے ہیں کٹ کٹ کے ٹرینوں کے نیچے، بے روزگاری سے خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کا جواب دیں گے اپنا، اللہ کو جواب دیں گے اپنا، لیکن اللہ ہم سے بھی پوچھے گا سلام، اسلام، سلامتی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ دہیج کے لیے بیٹیاں جلائی جا رہی ہے، 99% ہندو بیٹیاں، وہ تو جلانے والے اللہ کو جواب دیں گے، ہم سے اللہ پوچھے گا تم نے بچانے کے لیے کیا کیا؟ کنتم خیر امت، تم تھے، یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل، تم سب سے بہترین لوگ اللہ کی نظر میں، تم کیا کرے؟ اللہ پوچھے گا میرے کو، مجھ سے، میری فیملی سے، آپ کی فیملی سے، ہمارے بڑوں سے، ہمارے چھوٹوں سے، ہم سے، آپ کے بڑوں چھوٹوں سب سے اللہ پوچھے گا ہم نے کیا کیا؟ تو ذمہ داری کو سمجھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات جان لگا دیے، انبیاء علیہ السلام جان لگا دیے اس دنیا میں سلامتی پھیلانے کے لیے، برائی ختم کرنے کے لیے۔ ایک ایک عمل اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کرتے جاتے، دین کی دعوت دیتے جاتے، گاؤں کے گاؤں ایمان لا لیتے تھے۔ آج ہم گھر کے اندر دین کو نافذ نہیں کرے، غیروں کے میڈیا نے اور پالیسیز نے ہمیں بدنام کر کے آتنکوادی بنا کے ڈکلیئر کر دیا، دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا، دہشت گرد۔ کیوں؟ ہم نے کہیں سلام، اسلام کو چھوڑ دیا میرے بھائی، ہم نے کہیں قرآن حدیث کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پھیلانا اور نافذ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے کہیں نمازوں کو ضائع کر دیا، ہم نے زکات کا نظام نہیں لایا، ہمارے اندر اتحاد اور یونٹی قائم نہیں رہی، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں رہ گئے، غیر اژدہا بن کر ہمارے سروں کے اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی وقت ہے بھائیو، بزرگ دوستو، اللہ کے لیے سنبھل جائیے۔ میں نے سنبھلنا، آپ نے سنبھلنا، میری فیملی نے سنبھلنا، آپ کی فیملی نے سنبھلنا، امت مسلمہ نے سنبھلنا۔ آئیے اعبدوا اللہ واطیعوا الرسول کی طرف، اللہ ہی کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح، جہاں کوئی جماعتوں میں بٹے تھے، نہ کوئی فرقوں میں بٹے تھے، نہ کوئی مدرسے بانٹے تھے، نہ کوئی مسجدیں بانٹے تھے، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بانٹے تھے، کچھ نہیں، ایک متحد اہل السنہ اہل الحدیث کی جماعت تھی۔ پھیل جائیے صحابہ کی طرح قرآن حدیث کو لے کر، توحید و سنت کو لے کر عمل کرتے ہوئے دعوت دیجیے، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت پھر سے برسنا شروع ہو جائے گی۔ آج بھی اگر ہو ابراہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ ایک ہو جائیے میرے بھائی، سلام کی طرف آ جائیے، اسلام کی طرف، اور اس کو پھیلا کر نافذ کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب